شکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سننے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر خیر اور شر کا ایک ترازو رکھا۔ ایک ضمیر ہے جو آپ کو ٹوکتا ہے جب بھی آپ غلطی کرتے ہیں، ایک نفس ہے جو آپ کو ابھارتا ہے برائی پر، اور اس کے کئی اقسام قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ اعلان ہوا میرے موضوع سے متعلق یہ تزکیہ نفس پر گفتگو کریں گے، اور مجھے گفتگو کرنا ہے تزکیے پر بھی نفس پر بھی، تو میرے عنوان کے دو اہم حصے قرار دیے جائیں تو صحیح ہوگا کہ یہ نفس ہے کیا چیز، پھر اس کا تزکیہ لازم ہے اور کیسے ہے، کن خطوط پر ہے، کن ذرائع پر ہے،
اور آج موجودہ دور میں ہم تزکیہ نفس پر کتنا توجہ دیتے ہیں، یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہوگا۔ اگر مجھے وقت ملے تو میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں گا جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی وقت سے میں نے شروع کی ہے اور درمیان میں کچھ دیر لائٹ بھی نہیں رہی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہاں پہنچائے گا جہاں پہنچنا میں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے تزکیہ اور نفس کے متعلق رب العالمین نے جن مقامات پر گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سنانے کے لیے تیار ہوں اور بات کی تہہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ ایک سننے کے مائنڈ سے بیٹھیں، سمجھنے کے مائنڈ سے بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ دین اور یہ معاملات جو ہم سنانا چاہتے ہیں بہت آسان کر دیتا ہے، لیکن آپ ایک رسمن بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ایک اجتماع ہے، آنا ہے، بقیہ وہی چیزیں آپ کے ذہنوں میں گھوم رہی ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہوگا، ابھی کون سا پکچر چل رہا ہوگا، ابھی تو کرکٹ میچ بھی ایسی ہے، فلاں نے کیا کیا ہوگا، گھر میں کون کیا پکائی ہوگی، میری بیوی کو میں نے یوں کہا ہے، پکائی ہے نہیں پکائی، ان خیالات میں یہاں بیٹھتے ہوئے بھی آپ گھوم رہے ہوں گے تو جسم کے حاضر ہونے کے باوجود بھی بات کو سمجھنا آسان نہیں ہوگی۔ اس واسطے میں توجہ کا طالب ہوں کہ آپ تھوڑے سے جو وقت مجھے دیا گیا ہے ان اوقات کے اندر ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں وہ نمٹا لیں اور بقیہ توجہ دیں تاکہ میں بولنے میں آسانی محسوس کروں اور آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ کے ابتدائی آیات ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، وہاں پر بھی نفس آیا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا اسی نفس کے بارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر کے اندر۔ معلوم ہوا نفس کے اعتبار سے تین ایسے کیٹیگریز ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ نفس امارہ ہے تمہارا، ان النفس لامارہ، یہ نفس امارہ کرتا کیا ہے؟ بالسوء، برائی کے لیے ہی اکساتا ہے ہمیشہ۔ ہاں، یہ بڑا خراب نفس ہے، جس کو یہ نفس ملا اس کو لذت گناہ میں ملتی ہے اور نیکی میں اسے وحشت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تھیٹر ہال میں، موویز میں، پکچر میں، غلاظت میں بڑا سکون ملتا ہے، مسجد کو آئے تو بھاگو بھاگو بولتا ہے کہ ارے نماز کب ختم کریں گے بھائی، 7 منٹ کی نماز امام صاحب نے 5 منٹ زائد کر دی یا 3 منٹ، 10 منٹ ظہر کی نماز پڑھائے تو لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی لمبی نماز پڑھائی، کیا ہم کو دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ تراویح کا موقع آتا ہے تو میں نے یہاں تک کہنے سنا ہے عوام کو کہ بھائی ہم کو بتاؤ کہ سب سے مختصر ترین وقت میں کہاں 20 رکعت ہوتے ہیں یا 8 رکعت ہوتے ہیں، جا کے آ جائے گی، کہاں سب سے مختصر ترین ہوتی ہے، خواہ اس نے الفاظ کے تلفظ کی صحیح ادائیگی کی ہو، خواہ صحیح قرآن پڑھا ہو، سجدہ صحیح ہوا ہو، اطمینان سے رکوع ہوا ہو، اس سب کا کوئی خیال نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مسجد داخل ہو جائیں تو گویا کہ وہاں پر کانٹے اگے ہوئے ہوں کہ ہمیں بیٹھنے میں بھی سکون نہیں، چلنے میں بھی سکون نہیں، وہاں پر رہنے میں بھی سکون نہیں، دل بھاگو بھاگو بولتا ہے۔ ایک دوسرا نفس وہ ہے جو تمام مقامات سے اگر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے لیے میں یہی بیٹھ جاؤں، گھر ہی نہ جاؤں۔ ہاں، رجل قلبہ معلق فی المساجد، اسی کو لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا، وہ 7 صفات والے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
ان میں سے ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ زہر نہیں ختم ہوئی عصر کا انتظار کرنے بیٹھ جائے، عصر نہیں ختم ہوئی مغرب کا انتظار کرنے بیٹھ جائے، مغرب نہیں ختم ہوئی عشاء کا انتظار کرنے بیٹھ جائے۔ آپ انتظار میں یوں دلی سکون محسوس کریں جیسے دنیا جہاں کی دولت آپ کو مل گئی ہو۔ یہ دوسرا نفس ہے، لیکن پہلا جو ہے وہ امارۃ بالسوء، برائی برائی برائی۔ اللہ کی قسم آج اس تناظر میں ہم اپنے موبائل پہ دیکھیں، آج کی یہ بربادیاں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فلاں ایپ، جس میں انسان اس حد تک مصروف ہو چکا ہے کہ گھر میں دونوں ایک ہی خاندان کے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ یہاں کھانا کھا رہا ہے، بیٹا یہاں کھانا، بیوی یہاں کھانا، ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ آپس کے تین لوگ بات کرنے کے تیار نہیں ہیں، بات وہ اس سے کر رہے ہیں جو یہاں سے فاصلے پہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے، اس سے چیٹنگ چل رہی ہے، اور ہمارے لحاظ سے سامنے بیٹھنے والے انسان کی کوئی اہمیت نہیں۔ فون آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھہرو بھائی میں فون اٹینڈ، اچھا سامنے والا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حاضر کوئی سامنے جو کھڑا ہوا ہے، آپ کے لیے وقت دیا ہوا ہے، آپ کے لیے آیا ہوا ہے، اس کی کوئی تعظیم اخلاق نہیں کہ آپ گھنٹوں لگیں کہ آپ کہیں کہ فون آیا ہوا ہے مجھے۔ یہ فون تو اتنی بربادی لے آیا ہمارے اندر کہ نمازوں میں بھی ہماری توجہ اسکرین پہ رہتی ہے۔ ہاں سائلنٹ کر لو مولوی صاحب تو بولتے ہیں، لیکن میں بڑے ادب سے سوال کرتا ہوں، آپ کو برا لگے تو میں کیا کروں، میں حق بولنے پہ مجبور ہوں، اسی وجہ سے بدنام بھی ہوں کہ آپ کے اسکرین پہ آپ کے دل کا دھڑکا نہیں لگا رہتا کہ جیسے ہی کیا ہے وائبریٹ بھی ہوگا تو ہمارے دل میں مچلنا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے فون آیا، کیا میسیج آیا، پتہ نہیں کیا ہے، گھر میں تو دکان میں تو میں نے بچے کو چھوڑ آیا، کوئی اچھا گاہک آ گیا ہوگا، جلدی ختم کریں۔ یہ حالت ہماری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ 24 آورس میں بیوی جائے تو جائے لیکن موبائل نہ جائے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھتا ہے تو نیند ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلتی، وہ تکیے کے اندر ٹٹولتا ہے کہاں ہے میرا موبائل، اگر کچھ دیر کے لیے چھپا کے رکھ دے تو پاگل ہو جائے گا، میرا موبائل کہاں ہے، اسی میں مر جائے گا۔ ہاں بیوی 10 دن میکے میں جانے کے لیے پوچھتی ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی بلا ٹلی، جا کے آؤ، 10 دن نے 20 دن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں تو۔ ہاں لیکن موبائل ایک لمحہ اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا نوجوان، کہتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی تھوڑی ہے، اسی میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں جتنا وقت تم گزارتے ہو، جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کے 10 منٹ فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ 10 منٹ۔ ہاں 24 آورس میں آپ نے 8 گھنٹہ سویا، 2-3 گھنٹے کھانے پینے میں لگا دیا، بقیہ آپ کے پاس 15 گھنٹے تقریباً ہیں۔ ان 15 یا 13 گھنٹوں میں جو موبائل آپ ساتھ میں رکھ کے استعمال کیے، اگر دیکھا جائے اور تحقیق کی نگاہ سے، دل کی نفس کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں تم نے 10 منٹ بھی صحیح فائدہ مند چیز کے لیے موبائل نے استعمال نہیں کیا، بربادی کے لیے کیا ہے۔ یا تو تم نے اس میں زبان کے اپنے کلاکار جیسے ہیں ویسے بتانے کے لیے زبان دانی کی، جس کی وجہ سے سینکڑوں غیبتیں کی اور سینکڑوں گالیاں اور سینکڑوں طنز اور سینکڑوں گناہ کما لیے، یا نہیں تو فیس بک کے اعتبار سے ڈھکلتے اتنی بربادی دیکھی تمہارا نفس اس حد تک وحشت زدہ ہو گیا کہ خود کئی لوگ موبائل میں اس واسطے کہ ان کے لائکس ان کے پکچر پہ اچھے نہیں آئے خودکشی کر کے مر گئے ہیں۔ ایسے نوجوان ہوٹل گئے چائے پی، پھرنے گئے کہیں پر مقام میں کیا ہے کھڑے ہو کے سیلفی لی، فیس بک کے ڈالے اور دیکھتے رہے رات بھر، لائک کتنے آتے ہیں۔ صبح تک ان کے توقع کے مطابق لائک نہیں آئے،
150 میں ہی ختم ہو گیا، ان کو 2000 1500 کا لائک چاہیے، پورا دن غمگین ہے کہ میرے پکچر پہ لائک نہیں آیا اور اس میں زیادہ لڑکیاں نہیں آئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دل کی مردگی اور مردانگی اس حد تک پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ نماز کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ صوم کی فکر، نہ اللہ کے ذکر کی فکر، نہ نوافل کی فکر، ہمیں فکر ہے تو صرف اور صرف دکھاوا۔ اس دکھاوے کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو دکھاوے کا لباس پہنتا ہے کل اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں تارکول کا لباس پہنائے گا۔ کیا یہ حالت ہماری نہیں ہے؟ ہمیشہ برائی پہ اکسانے والا، ہر وقت برائی اور برائی میں ہی سکون پانے والا، اچھائی میں سکون نہیں لگتا۔ یہ بڑا ہی خراب ترین اور برباد ترین نفس ہے جس کی طرف رب العالمین نے اشارہ کیا، اور میں نے بعض باتوں کو آپ کے لیے تنبیہاً ذکر کیا کہ دل کو ٹٹول کے دیکھو کہیں یہ نفس تو نہیں ہے تمہارے اندر۔ اس سے کچھ بہتر نفس ہے جس کے بارے میں فرمایا سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس نفس کی بھی جو لوامہ ہے۔ کیا مطلب؟ ملامت کرنے والا نفس۔ غلطی ہو ہی جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، دیکھو بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی جی؟ اگر غلطی سے مبرہ ہو تو وہ ملک بن جائے، وہ فرشتہ بن جائے۔ غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، ہو ہی جاتی ہے غلطی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی، ذرا غور کر کے دیکھیں، وخیر الخطائین، خطا کاروں میں بھی اچھے خطا کار کون ہے؟ تو معلوم ہوا خطا تو سے بچ نہیں سکتا انسان، لیکن اچھا خطا کار تو بن سکتا ہے۔ ہاں، وہ کون ہے جو اچھا خطا کار ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے، پلٹ آنے والے۔ یہ لوامہ میں وہی صفت ہے کہ غلطی ہو ہی جاتی ہے لیکن پلٹ کے آتا، دل ملامت کرتا کہ ارے تو نے کیا کیا جی، نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ ہاں، یہ ضمیر ہے اور نفس کا ایک بہت بڑا جھگڑا ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دونوں ترازو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ رکھے ہیں دل کے اندر۔ ایک طرف برائی پہ آپ جائیں تو پہلی برائی ہو تو ضرور ملامت ہوگی۔ ہاں، پہلے کوئی سگریٹ پینا سکھا رہا ہے کہ ارے آؤ جی میں بولتا ہوں تم نہ کہہ سکتے، کیا جی تمہیں نوجوان ہو کے ڈرتے، بڈھی رو ہے جی تمہارے اندر، نہ سگریٹ پیتے، نہ آ کے ہمارے ساتھ پھرتے، نہ سنیما جاتے۔ بعض لوگ کیا ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایسے نوجوان۔ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سے بارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ پہلی مرتبہ سگریٹ رکھے گا منہ میں تو دل دھڑکے گا، دل بولے گا نا 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 مت کر، یہ اچھا نہیں ہے تیرے لیے۔ پہلی مرتبہ اگر وہ کسی پر ظلم کرے گا تو دل دھڑکے گا، کہے گا نا نا نا۔ پہلی مرتبہ اگر وہ غلط ویب سائٹ پہ گیا، ننگی فلمیں دیکھا، دل دھڑکے گا اور چہرے پہ پسینہ آ جائے گا کہ دیکھ دیکھ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس کو دبائے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرنا شروع کر دے تو پھر اتنا مردہ ہو جاتا ہے دل کے نہ کریں گے تو تمہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ مجھے فون، کیونکہ اللہ نے کچھ کیا ہے محبتیں دے دی ہیں عوام میں، ہم نہ تو ورنہ تو کیا ہے، ہم تو سہانے ڈول جو کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، ویسے ہیں ہم تو معاملات میں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو ایک طالب علم ہیں، اللہ نے محبتیں ڈال دی ہیں، عوام ہمیں فون کر کے مسائل پوچھتی ہے۔ حیران رہ جاتا ہوں کہ ان نوجوانوں کی باتوں سے اتنی بے باکی ہے اور بے حیائی۔ مجھے فلاں سے فون آیا جب میں نے نیٹ پہ گفتگو کی، ایک بندہ کہتا ہے کہ مول صاحب میں جب بھی پوچھتا ہوں، جب بھی سنتا ہوں آپ کے بیانات، تہیہ کرتا ہوں کہ میں غدی فلمیں نہیں دیکھوں گا، لیکن صبر نہیں ہوتا، ہر رات اسی میں پھر گزارتا ہوں، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا۔ حقیقت ہے یہ۔ نوجوان اپنی پاک بازی کا کتنا ڈھنڈورا پیٹے، نوجوان نہیں بلکہ ہر عمر کا فرد اس کے اندر ہے، اللہ ہے کہ کوئی اللہ ماشاء اللہ بچ جائے۔
میں اگر گارنٹی دوں گا تو ان بوڑھوں اور ضعیفوں کو دوں گا جو آج موجود ہیں، جن کے چہروں پہ نورانیت ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے درس میں کہ یاد رکھو آج کے جو بوڑھے ہیں جن کے چہروں پہ بڑی نورانیت ہے، شاید ہم بوڑھے ہوں گے اور ہماری نسل بوڑھی ہوگی تو یہ نورانیت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے مول صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں یہ نیٹ کی بے حیائی دیکھی ہی نہیں، تھی ہی نہیں ان کی زمانے میں، اور ہمارا یہ زمانہ ہے کہ کوئی اس سے بچا ہی نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی۔ تم درس بھی سننا چاہتے ہو تو 10 ایڈ ایسے آتے ہیں جو بالکل ننگی عورت کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ تمہاری نیت بھی نہیں تھی، تم کوئی سرچ کر کے نہیں گئے تھے، تم تو کسی کا بیان سرچ کر کے جانے والے تھے، لیکن ہے ایسا ماحول کہ تم گندگی سے گزر کے ہی جا سکتے ہو۔ لیکن پہلے کے نوجوانوں کو یہ سلسلہ ہی نہیں تھا جو آج بوڑھے ہیں۔ اللہ نے ان کے چہروں پہ جو نورانیت دی ہے وہ نورانیت شاید ہم سے چھین لی جائے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو یہ برائی جو ہے ہم اس حد تک اس میں ملوث ہیں کہ لفظ لوامہ سے گزر کے ہم امارہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نفس کی قسمیں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ رب نے ہمیں بتایا ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں۔ یاد رکھو اگر گناہ کے بعد بھی ملامت کرنے والا نفس بھی مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا، کم از کم ملامت تو کیا تو ایک زمانہ آگے بڑھ کر وہ توبہ بھی کر لے گا۔ لیکن اصل میں اسلام چاہتا ہے نوامہ سے بھی آگے بڑھ کے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہو، یہ ٹاپسٹ کیٹیگری ہے۔ ہاں، جس کو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم پکاریں گے اس حیثیت سے کہ ارجعی الی ربک، پلٹو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ راضی تم راضی، راضی برضا، آؤ میرے رب کے پاس، کیونکہ تم نے ایسی زندگی گزارا ہے کہ تم نے اللہ کی شریعت پر اپنے نفس کو مطمئن کر لیا۔ حلال حلال، حرام حرام نہیں چاہیے آپ کو۔ پورا ماحول حرام کے لیے اکسا رہا ہے، رات کا ماحول ہے، کمرے میں تنہا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈیٹا فری موجود ہے، اور اچھا اسمارٹ فون بڑی بڑی اسکرین کا، ہاں 7.6 7.5 یا 7 یا ٹیب موجود ہے 9 پوائنٹ کا، یا نہیں تو لیپ ٹاپ موجود ہے 14 پوائنٹ کی اسکرین، یا نہیں تو گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے 55 انچز 65 انچز، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی آپ کو ڈانٹنے والا نہیں، آپ چاہیں تو گندی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں کر سکتا۔ تمام ماحول گناہ کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن نفس کا اطمینان اس حد تک ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پلٹا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پلٹا، کہا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اسی لیے اسی حدیث میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس میں فرمایا کہ 7 صفات والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے، دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال۔ ہاں یاد رکھو یہ سب سے اہم ترین ایسا بنیادی طور پر موڑ ہے، اگر اس میں بچ گیا بندہ۔ ہاں، دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، تب کہے کہ فقال انی اخاف اللہ، تمہیں ایسی عورت بلائے زنا کے لیے، برائی کے لیے کھلے عام دعوت دے رہی ہے، اور وہ عورت بھی کیسی ہے؟ ایسی ویسی گری پڑی نہیں ہے، ہاں حسن کا پیکر، یوں سمجھو کہ
جن ہیروئن کو دیکھ کے تم پاگل ہو جاتے ہو، اس کے گانے اور اس کی تصویریں اپنے کمروں میں لگا کے رات دن تاکتے رہتے ہو، ایسی کوئی پتلی کمر والی، ایسی خوبصورت اور ساتھ میں صرف جمال والی نہیں، منصب والی بھی ہے، خاندان بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ گری پڑی گلی میں کیا ہے، کوئی کیا ہے کعبہ گری چلانے والی، کوئی کیا ہے رنڈی ہے، نہیں۔ میں رنڈی کہا تو ایک مرتبہ بازوں نے کہا کہ سب ایسا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ارے یہ نہ استعمال کریں گے تو پھر نوجوان سمجھے کیا ہے؟ ہم کو سمجھانا مقصود ہے، ہم کو سمجھانا مقصود ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے، مجھے معذرت سمجھے میری، ایسی کوئی نہیں پڑی گری پڑی گلی میں چلنے والی جو آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے گھرانے کی بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، حسن بھی ہے، مال بھی ہے، اور بلا رہی ہے آ جا، فری میں آ جا، میں اپنے جسم کو حوالے کرتی ہوں۔ ایسے وقت میں بندہ کہتا ہے نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیفیت ایمان ہے؟ ذرا ٹٹول کے دیکھو۔ ہم تو پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی لڑکی چیٹنگ میں مل جائے، بات چیت شروع ہو جائے تو کیسے بہکائیں، کیسے لے کے بھاگیں۔ ہماری تو حالت تو صرف اسی امید میں گزرتی ہے کہ پوری چیٹنگ، پورا فیس بک اسی میں کہ کوئی لڑکی ہمارے لحاظ سے کیا ہے ہم پھنسا لیں۔ اسی واسطے وہ کیا کرتا ہے، ایک مرتبہ سوٹ پہن کے فوٹو پکڑتا ہے، نکال کے پکڑتا ہے، بنین پہن کے پکڑتا ہے، پھر باڈی یوں بتا کے پکڑتا ہے، پھر یوں کر کے پکڑتا ہے، پھر اوپر دیکھ کے پکڑتا ہے، پھر حالانکہ دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی مر ہی جاتا ہے۔ کتنے لوگ سیلفی لے کے مرے ہیں پتہ ہے؟ نہانے سوئمنگ پول کو گیا بیوقوف، سوئمنگ پول کی دیوار پہ کھڑے ہو کے یوں اٹھایا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں کیسے ہوں، وہیں گرا اور ریڑھ کی ہڈی پہ دیوار کے ساتھ لگی اور وہیں فوت، مر گیا۔ یہ موت، یہ زندگی ہے۔ 4 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں تو ہمارا نوجوان دیوانہ وار بائک چلاتے ہوئے ایسے جائے زور 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 میں سیدھا اوپر بھی پہنچ جاتا، تب بھی کیا ہے عقل نہیں آتی اس کو۔ صرف 4 لوگوں کے متاثر، 4 لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے جان دے گیا۔ یہ جان حرام تو نہیں ہوئی، کہیں خودکشی تو نہیں کر لیا۔ امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو لوگ جانتے بوجھتے اسپیڈ چلا کے مرتے ہیں وہ کہیں خودکشی تک نہ پہنچ جائے، ان کا معاملہ اس کی حد ہوتی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ حالت پہ بولے تو کون بولے جی؟ وہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارا۔ تو یہ موبائل ہی پوری زندگی بن کے رہ گئی۔ ہاں، ہمارا معاملہ تو کیا ہے، اطمینان والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، اطمینان والی زندگی مل جائے تو پھر آپ نے وہ نفس پا لیا جو ایک مسلمان کا نفس ہے۔ جب رب العالمین کے فرشتے آئیں گے اور آپ کے لیے بلائیں گے اور آپ کے لیے وفات کا وقت آئے گا، موت قریب آئے گی، تو تب ندا بھی آئے گی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل کر دے، اسے داخل ہو جا میرے بندوں میں جو نیک ہیں، صالح ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ساتھ میں اس روح کو رکھوں گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب پھر اس کے بعد وہاں سے تم اٹھو گے برزخ میں، تو ان انبیاء کرام اور ان اولیاء کرام کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ رہو گے، اور جنت میں داخلے کا معاملہ آئے گا تو اللہ کہے گا کہ آؤ مطمئنہ والو، تمہارے لیے میں نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ مطمئنہ نفس تو پیدا کرو نا، ہونا چاہیے نا۔ نفس امارہ تو سب سے برا نفس ہے۔ لفظ لوامہ یہ بھی دراصل برائی پہ ابھارنے والا لیکن ملامت کرنے والا ہے، لیکن ہم کو اصل میں جس اسٹیج پہ پہنچنا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس میں آپ کو برائی دیکھتے ہی گھبراہٹ شروع ہو جائے۔ پھر تو رب العالمین ایسے ایسے معجزے پیدا کرتا ہے کہ یاد رکھیے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی اس حد تک اطمینان والی بنتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ ہاں، یہی تو صحابہ کی زندگی تھی۔
اتنے پاک نفس تھے کہ ان کو کوئی مرحلے میں نہ غم ہوا نہ کوئی مرحلے میں انہیں خوف ہوا، وہ ہمیشہ اللہ کی تقدیر پہ راضی و رضا، خواہ کائنات کی ہر مصیبت ان پہ ٹوٹ پڑے تب بھی الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ سونا اور چاندی میں انہیں نہلا دے تب بھی الحمدللہ رب العالمین، کسی پر انہیں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بہنیں میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سوچیں صحابیات کے ایسے ایسے کارنامے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ غزوہ احد میں معاملہ یہ ہوا مشہور، اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ ایک صحابیہ پریشان ہو کے نکلی، راستے میں چند صحابہ ملے، پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا کہ خبر ہمیں بھی صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ میرے ساتھ تمہارے جو شوہر دراصل لڑ رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور پہنچے، کچھ اور صحابہ ملے، صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں ذرا برابر معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمہارا جو بیٹا میرے ساتھ لڑ رہا تھا وہ شہید ہو چکا ہے۔ صحابیہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ گئے۔ پھر تیسرے کچھ گروہ ملے، صحابیہ وہی سوال کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی خبر کی تصدیق نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ تیرا بھائی جو ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے گئے تو چند صحابہ اور ملے، اب قریب پہنچ چکے تھے، تب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ صحیح و سالم ہے، بالکل افواہ غلط تھے، شہید ہو گئے، کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ تو کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی عافیت کے بعد مجھے کوئی مصیبت نہیں۔ باپ گیا، بھائی گیا، شوہر گیا، بیٹا گیا، ہمیں نہیں ہے، اطمینان دل ہے، بس ہمارا رسول موجود ہے اور ہمارا رسول عافیت میں ہے تو مسئلہ ختم۔ یہ اطمینان ہے، قلب کا اطمینان، ایسا صاف شفاف دل کہ شریعت پر مر مٹ جائے لیکن گناہ پر کبھی آبادہ نہ ہو۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا، وہ قصہ جو سب سے خوبصورت ترین ہے۔ احسن، ہاں حسین نہیں، احسن۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبیر نہیں، حالانکہ معنی وہی ہے۔ اللہ کبیر کہیں گے تو بھی معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اکبر جو ہے نا وہ سپرلیٹیو کا صیغہ ہے، اس میں معنی آتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضرت یوسف کو قصے کو احسن، سب سے خوبصورت۔ کیوں؟ اس میں تمام ادوار کے جو ضروریات کے اعتبار سے غلط راہیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کا، وہ تمام نچوڑ بیان کر دیا۔ ان کی زندگی کو کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں اللہ نے کیا دل دیا تھا، وہ نوجوان جن کو آدھا حسن اللہ نے دے دیا، کیا حسین ہوئے ہوں گے۔ ہاں، آج کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا حسن، آج کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے تھوڑا سا جسم مل جاتا ہے، تھوڑے سے کیا ہے اچھے کپڑے پہن لیں، تھوڑا سا کیا ہے اپنے آپ کو 10 مرتبہ اینک میں دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ہم تو بڑے خوبصورت ہیں، پھر تو ان کی کیا کیا مکاریاں ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ۔ یہی حالت خواتین میں لڑکیوں کی بھی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورا دنیا کا آدھا حسن دیا تھا۔ اور جہاں رہے عزیز مصر کے گھر، اس کی بیوی نے کیا ہے ڈورے ڈالنے شروع کر دی، اور وہ کون تھی پتہ ہے؟ زلیخا کہتے ہیں، لیکن نام کی تصدیق تو صحیح حدیث میں نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی عورت تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، جہاں پر دولت کے انبار پڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ پوری مصر کی اتنی خوبصورت ترین خاتون تھی کہ مصر کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے دیوی بنا کر، ایسی حسین تھی۔ اب وہ بلا رہی ہے اپنی خوابگاہ میں پوری تیاری کے ساتھ، اپنے حسن کے ساتھ، اور ادھر نوجوان ترین حضرت یوسف ہیں، انتہائی خوبصورت، اور گناہ کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ہاں،
ایک وہ تھے گناہ میں سب سے آگے بڑھنے والے نوجوان عمر، حضرت یوسف نوجوان تھے۔ دوسرا، جو لوگ اجنبی ہوتے ہیں نا وہ گناہ کرنے میں بے پاک ہوتے ہیں، اسی واسطے کیا کرتے لوگ ٹور مناتے، کیوں کوئی نہ دیکھے، گھر والے وہاں جائیں یہاں جائیں، کیوں اجنبی رہیں گے وہاں پر، کیوں دیکھنے والا نہیں ہے، گھر والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، تو جہاں اجنبی ہوتا ہے بندہ وہاں جو چاہے کرتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت یوسف اجنبی تھے، ان کا تو کنعان تھا گاؤں، یہ مصر میں آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار دیکھنے والا نہیں تھا۔ تیسری چیز، یہ مائل نہیں ہوئے تھے، عورت مائل ہو کے بلائی تھی، اس میں تو خطرہ ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ بھائی ہم کیا کریں بھائی، ہم نے تو برائی نہیں کی، سامنے والی دعوت دی، میری غلطی کیا ہوئی اس میں؟ چوتھی چیز، بلانے والی خود کیا تھی؟ آقا تھی۔ ہاں، آخری بہانہ یہ بھی بنا سکتا تھا مرد کوئی بھی کہ بھائی میں کیا کروں، میں اس کا غلام ہوں، جب وہ خود بلا رہی تھی تو ورنہ میری نوکری چلی جاتی، میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی، وہ آقا تھی بلا رہی ہے تو جانا پڑے گا مجھے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آفس کی باس تھی بلائی، میں کیا کروں، وہ بولتی ہے کہ بیٹھ میرے ساتھ کار میں چل، اب نوجوان سوچتا ہے کہ اچھا نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، ہمارے پاس تو ہیلا ہے، وہ تو کیا ہے آفس کی باس ہے، وہ بلا رہی ہے، تو اب جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لوگ پوچھیں گے تو بول دیں گے میری کیا غلطی ہے، میری باس نے بلایا مجھے۔ ہاں، یہی کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہاں گاؤں کے مرحلے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں سٹی کا انسان ہوں، میں وہی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جمع تھی وہاں پر۔ اور اللہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ یا رب، کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں! اگر عربی جانتے آپ اور سمجھتے تو یاد رکھو پھر تو قلب کی تبدیلی ہو جاتی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ اس سے عظیم ترین کتاب کائنات میں نہیں ہے کسی کی، اور بیوٹی یہ ہے کہ یہ کائنات کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایسی چیز کائنات میں رکھی ہے جو کائنات کی نہیں ہے۔ تمام جتنی چیزیں وہ سب کائنات میں ہیں تو کائنات کی ہیں۔ ایک چیز ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے جو کائنات کی نہیں ہے لیکن کائنات میں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، یہ کائنات میں نہیں ہے۔ اس واسطے کائنات کی ہر چیز فنا ہوگی لیکن قرآن فنا نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ کائنات کی نہیں، وہ رب کی صفت ہے، رب فنا نہیں ہوتا، رب کا کلام بھی فنا نہیں ہوتا۔ حدیث میں اسی واسطے کیا ہے، یہ بات شاہد ہے کہ قرب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ بیک وقت ایک ہی رات میں مصاحف کے تمام الفاظ کو اپنی طرف اٹھا لے گا اور صرف خالی پیپر رہ جائیں گے، الفاظ اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کلام کو فنا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، جیسے رب کو فنا نہیں ہے ویسے رب کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ کائنات کی چیز ہے ہی نہیں، یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر اس کی عظمت جانتے تو پھر پوری زندگی لگا دیتے قرآن پڑھنے میں، اور اماموں کے خاص طور پر مقامی علماء کی منت سماجت کرتے، ہاتھ پکڑ کے روتے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے قرآن پڑھنا سکھا دو۔ اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے۔ جس کلام کو سب سے پہلے خود رب العالمین نے پڑھا ہو اس کی عظمت کا کچھ کہنا ہے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ ہاں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کو ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے۔ سب سے پہلے پڑھنے والی ہستی رب العالمین ہے، نتلوہا۔ جبرائیل پہ پڑھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل لائے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل پہ پڑھا۔ جبرائیل نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا، اللہ کے رسول نے صحابہ پہ پڑھا، صحابہ نے تابعین پہ پڑھا، تابعین نے تابع التابعین پہ پڑھا، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم قرآن سے تمسک اختیار کرو گے تو تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن رب کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی عظمت کوئی اور چاہیے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم قرآن کو نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔
کہیں رونا نہیں آتا، کہیں تکلیف نہیں کہ یار اب تو نے کلام بھیجا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بیٹھنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے تڑپ تڑپ کے رویا ہے؟ کبھی ایک رات ایسی گزاری ہے جس میں آپ نے تڑپ کے یہ سوچ سوچ کے نیند اڑا دی آپ کی کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جبکہ رب نے کیا ہے میرے لیے قرآن اتارا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس قرآن کو اتارا جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اگر ایک الفاظ میں ایک نقطے میں کہوں تو قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ کیسے رہنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا توحید ہے، اسی پر تو پورا کلام ہے، تمہارا کیٹلاگ ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، ڈورے اس نے ڈالے، مائل اس نے کی، راودته، اس نے مائل کرنے کی پوری کوشش کی حضرت یوسف کو، یہاں تک کہ دروازے ایک کے بعد دیگرے بند کرتے چلے گئے۔ معلوم ہوا ایک دروازہ بند نہیں کی اس نے، ابواب کا لفظ آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کئی دروازوں کے ساتھ ان کو اندر بلایا۔ اور تحقیق میں نے یہ روایتیں بھی پڑھی ہیں، کہاں تک صحیح ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ روایتیں موجود ہیں کہ اس نے ہر دروازے کو اپنی ہی خادمہ کو رکھ کے کہا کہ باہر سے لاک کرو اور ہم اندر جاتے ہیں، تاکہ اگر وہ کھولنے کی کوشش کر کے باہر آئے بھی تو دروازہ بند پائے۔ ایسے کئی دروازوں سے ہوتے ہوئے، یعنی ایک دروازے سے اندر حضرت یوسف آتے تو دوسرا خادم وہاں کھڑا ہوتا، اس کو حکم ہوتا کہ وہ باہر سے دروازہ لاک کر دے، پھر وہ آگے جائے، ایسے ایسے ایسے، اور آخری خوابگاہ میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، وغلقت الابواب، پورے ابواب اس نے بند کر دیا، حیت لک، آؤ میرے پاس۔ کون اپنا ایمان بچائے جی؟ برائی کا ایسا کھلا منظر، اچھے اچھوں کے کیا ہیں قدم ڈگمگا جائیں گے، لیکن وہاں نفس مطمئنہ تھا، تزکیہ نفس ہو چکا تھا، اللہ کا ڈر اس حد تک تھا کہ گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا تو کیا؟ قال انی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ کروں میں؟ قال معاذ اللہ، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ سے۔ برائی کو یوں روکنے کی قوت کا نام تزکیہ نفس ہے، ایسے روکو۔ انہ ربی احسن مثوائی، میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے رب نے بہتر ٹھکانہ دیا ہے۔ یہاں پر دو معنی مفسرین کہتے ہیں، یہاں پر مراد یہ بھی ہے کہ عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا اس نے مجھے اچھا رکھا ہے۔ یہاں پر ربی کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کا مطلب عزیز مصر ہے، لیکن ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ ربی کا مطلب رب کی طرف تھی اضافت، اور کہا کہ میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے حکمت سے نوازا ہے، تو میں یہ کیسے کر سکوں؟ اور اس کی جو نگاہ تھی برائی کو بلانے کی، وہ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس سے وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شدت سے وہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو برائی کی طرف مائل کیا، وہ الفاظ قرآن کے ظاہر کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ارادہ کیا اس نے اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں برہان نہ بتاتا۔ اس حد تک اس نے کیا کیا تھا، ماحول کو برائی کے لیے سیٹ کیا تھا، لیکن رب کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بچا لیا۔ کیوں؟ وہ ہمارے انہو من عبادنا المخلصین، ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، ہاں ہمارے خالص اخلاص والے بندوں میں سے تھے۔ مخلص الگ چیز ہے، فاعل ہے یہ، لیکن مخلص اسم المفعول ہے، چنے ہوئے، خالص ہوئے، ان بندوں میں سے تھے وہ۔
یہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ برائی تمہارے لحاظ سے کیسے بھی حسین بن کے آئے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے بھاگنا پھر تو تمہاری عظمتیں یوں اٹھاتا کہ زلیخا کی غلامی سے نکال کے رب نے یہاں تک پہنچایا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ایسے بادشاہ بنے کہ پھر ان کے اوپر کوئی بادشاہ نہ رہا، اور آخری میں اپنی زندگی کے حصول کا سب سے اس اونچے مرتبے پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مرتبہ ملا کس سے؟ واتقی واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں نے صبر اور تقوی سے کام لیا، یہ دو چیزیں تھیں اصل میں۔ ہم سمجھتے ہیں تقوی کیا ہے؟ لمبی داڑھی ہو، جبہ قبہ ہو، اور ایک تزار دانے کی تسبیح ہو، اور مسجد کے کسی کونے پہ ستون پہ بیٹھ کے اللہ 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 کا نعرہ لگائے، بڑا متقی آدمی ہے جی۔ ہاں، صبر کسے سمجھتے ہیں؟ کوئی آئے گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، کوئی آئے لعن طعن کرنا شروع کر دے، اور یہ صاحب اخلاقی مظاہرہ کرتے ہوئے کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، چلو بھائی، ہاں بھائی میری غلطی ہے، معاف کرو معاف کرو۔ ہاں، کیا صبر والا بندہ ہے، میں کہتا ہوں ہاں وہ بھی صبر والا ہی ہے، لیکن اصل صبر اور تقوی کیا ہے پتہ ہے؟ اصل صبر تقوی یہ ہے کہ برائی جب تمہارے سامنے آئے اللہ سے ڈر جاؤ، اور نفس تمہارا اکسائے کرنے کو صبر کر کے اختیار کرو کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے۔ یہ نیکی پہ صبر، برائی سے کٹ جانے پہ صبر، اور سامنے اللہ کی نافرمانی سے تقوی اصل ہے۔ خواہ تمہیں نوجوانی لباس میں کوئی دوسرا کیسی حیثیت سے نہ دیکھے، لیکن اگر یہ تقوی اور یہ صبر اس حیثیت سے ہو تو یہی متقی اور صبر والا بندہ ہے۔ تو نفس مطمئنہ کو لاؤ۔ یہ کیسے آئے گا جی؟ اب سوال، یہ میرا دوسرا سیشن ہے، پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، بہر کیف ہم بتائیں گے شیخ جب بھی ہوگا، کہ ہو گیا بول دیے تو میں بھی کیا ہے واپس آ جاؤں گا۔ دوسرا سیشن پتہ چلے گا کیسے تزکیہ کریں ہم۔ نفس تو تین ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے۔ ہاں، اب اس کے لیے پھر آپ دیکھیے مقصد بعثت کیا ہے، یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، میں اپنے انداز کو بہت سہل بنا کے، آسان بنا کے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کا اظہار جن آیتوں میں بڑے بڑے موٹے موٹے مقاصد کا اظہار ہوا، اس میں تزکیہ نفس ایک اہم ترین جز ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی 164، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاں، تحقیق کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا۔ یاد رکھو، دنیا دینے پہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ کائنات کی ہزاروں نعمتیں ہیں جن پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اتنی پیاری، اتنی پیاری، اتنی محبت والی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ذات کو آپ کی طرف ہم نے دے کر آپ کو ان کا امتی بنا کر ہم نے احسان کیا۔ تم اس احسانیت کے شکر گزار نہیں، تم تو غدار بنتے ہو۔ کبھی تمہاری دلوں سے محبت نکلی ہے کہ یہ رسول ہیں وہ جو ہمارے لیے روتے رہے؟ انہوں نے پوری زندگی تو رویا ہے، کس لیے؟ دنیا نہیں ملی، کس لیے؟ فاقہ ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ ہماری مغفرت کو لے کے رویا کرتے تھے۔ پریشان تو ہوتے تھے تو ہم ہی سوچ کے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی تو راتیں ایسی گزر جاتی کہ روتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا کا پورا پانی سے تر ہو جاتا، آنکھوں کے آنسوں سے۔ ہاں، ہمارے لیے رویا ہے،
اور ہماری محبت کا یہ حال ہے کہ ہم ان کا نام آتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتے ہیں۔ کیا محبت ہے؟ ہم تو غدار ہیں، ان کی سنتوں کا مسئلہ آتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، روزانہ اٹھ کے اللہ کے رسول کی سنت داڑھی مبارک کو گٹر کے نالی میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس چہرے کو اللہ کے رسول دیکھنا بھی نہیں چاہا اپنی زندگی میں، وہ چہرہ لے کے تم حوض کوثر پہ پہنچے گے تو اللہ کے رسول تمہیں پانی پلائیں گے؟ رسول کا چہرہ بنانے میں تمہیں دراصل کیا ہے؟ عار و شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں۔ خواتین حجاب پہ سوال کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں کیوں یہ تکلیف دی گئی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بنا کے پیش کیا، اور شریعت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کا مرتبہ اتنا بلند کیا، تو وہ تو امت کے ایسے ہی ہیں جیسے ہیرے ہوتے ہیں۔ خواتین کو پردے کا حکم دے کے ذلیل نہیں کیا، پردے کا حکم دے کے تو اللہ کے رسول نے خواتین کو امت کے ہیرے بنایا۔ آپ جائیں جیولری شاپ میں، اس پر رکھا ہوگا کہیں کہیں نیکلیس، کہیں کیا ہے چوڑیاں، کہیں فلاں، کہیں ٹکیاں، کہیں، لیکن آپ اس کو پوچھیں کہ میں سب سے قیمتی ترین ہیرا لینے آیا ہوں، اگر ہیرا ہے تیرے پاس، تو وہ بولے گا کہ وہ سب کو دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تھوڑا دیر انتظار کریں، وہ الگ سے ڈبیوں کے اندر ڈبیوں میں رکھا ہوا ہے، ہم لا کے آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈبیوں کے اندر ڈبیوں سے نکال کے بتائے گا یہ ہے وہ قیمتی ہیرا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی شوکیس پہ کیوں نہیں رکھا، یا یوں کہ سب کے سامنے کیوں نہیں رکھا، وہ بولے گا کہ ہر کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ہم اس کے لیے صرف اسی کو بتاتے ہیں جو اس کا حقدار ہے، اور اسی لیے ہم ڈبیوں کے اندر ڈبی رکھ کے چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے امت کی ماؤں بیٹیوں کو پردہ دے کر کہا کہ یہ دراصل عام مال نہیں ہے کہ جو چاہے نظریں گھمائے، جو چاہے لالچی نظروں سے دیکھے، بلکہ یہ ہیرے ہیں، ان کو دیکھنا وہی ہے جو ان کا پورا ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ ان کے نان نفع کا، ان کو رہنے سہنے کا، اور ان کے پورے طبیعت اور سوالوں کا وہ اگر جواب دیتا ہے تو صرف وہی ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہے، بقیہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ امت کے ہیرے ہیں۔ اس طرح اللہ نے خواتین کو اللہ کے رسول کے ذریعے بلندیاں عطا کی، لیکن ہم خواتین سمجھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت نے ان سے ناانصافی کی، ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں ایک سوال کبھی کبھی کرتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن آج تک مجھے صحیح جواب کہیں سے نہیں ملا۔ آپ نے دنیا میں کیا کیا مانگا ہے؟ ذرا اپنے دل سے گہرائی سے سوال کریں، کیا کیا مانگا ہے؟ ذرا سوچو۔ مصیبت آئے گی تو آپ نے مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ تنگی سے دور کر دے۔ معاش اچھی نہیں تھی، کرونا میں مسائل بالکل ہی الٹ گئے، تجارتیں برباد ہو گئی، تو آپ نے مانگا ہوگا کہ اللہ تجارت مجھے برابر کر دے، یا نہیں تو گناہ ہو گیا تو توبہ کیا ہوگا۔ آپ اپنے دل میں سوچتے جائیں آج تک تم نے کیا کیا مانگا ہے، دیکھو کیا کیا مانگا ہے۔ لیکن میں بڑے درد سے سوال کرتا ہوں، کبھی تم نے یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت میرے دل میں اس حد تک ڈال دے کہ پھر دنیا میں کسی سے محبت نہ ہو؟ یہ مانگا ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول کی محبت مانگا ہے؟ اللہ کی محبت مانگا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ یہ مانگنے کی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے تو پھر تو یاد رکھو دنیا میں کبھی انسان ملوث ہوگا نہیں۔ ہمارے دل ہی اصل میں کیا ہے، محبتوں سے خالی ہیں، تو ہمیں شریعت بھی بوجھ لگتی ہے، نفس بھی کیا ہے، بے قرار ہوتا ہے، دنیا کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک رسول بھیج کر، مطلب انہی انسانوں کے اندر سے، انہی قریش کے قبیلے سے۔ کیوں آئی جی؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد بالترتیب بتایا گیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنایا۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کرے، دل کا تزکیہ کرے، دل کی پاکی کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاکی، ہاں، برائی سے پاک کرے اس برتن کو۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، سننا، حکمت سننا۔ اچھا، ایک دوسری بیوٹی دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا مانگی کہ اے اللہ میری نسل میں ایک نبی اٹھائی ہو۔ اب دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں پڑھ جائیے آپ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب بڑا غور سے سننا ہے آپ کو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اور وہی دعا کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن جب دعا کی مقصد بعثت کے اعتبار سے انہوں نے بھی 4 الفاظ کہے، وہی 4 الفاظ جو اس آیت میں آئے ہیں، لیکن 4 الفاظ کی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب یہاں ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک رسول اٹھائی ہو۔ کون ہے یہ رسول؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم آیاتک، ہاں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کی تعلیم دے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو، ابراہیم نے دعا میں علیہ السلام نے تزکیہ نفس کو لایا آخری پوزیشن پہ، 3 پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ نفس آخری میں۔ اللہ نے جب اسی دعا کی برکت سے اللہ کے رسول کو بھیج دیا تو یہ ترتیب پلٹ دی۔ ترتیب کیسے پلٹی؟ فرمایا کہ ہم نے بڑا احسان کیا مومنین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے۔ نمبر 2 پہ تزکیہ نفس لایا، ویزکیہم، پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ آخری میں آیا۔ گویا کہ رب یہ پیغام دے رہا ہے، تزکیہ نفس جب تک نہ ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیم آپ لے ہی نہیں سکتے، عمل کر ہی نہیں سکتے۔ دل صاف نہیں ہے، برتن خراب ہے، تو جو بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو پہلے ہونا تزکیہ نفس۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تزکیہ نفس کو آخری لایا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ترتیب نہیں ہے، ترتیب تو یہ ہو کہ قرآن پڑھیں، تزکیہ نفس کریں۔ قرآن سے جب تزکیہ نفس ہو جائے گا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دل کے اندر داخل ہوگی۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا، وہی تکبر، وہی برائیاں، وہی میں پنا، وہی میں کی پکار، وہی غلطیاں، وہی دکھاوا، پھر تو یاد رکھو، لاکھ حدیثیں پڑھو، لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھو، تزکیہ نفس آپ کا 1% نہیں ہوا ہے، جو آج ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر لڑائی جھگڑے کس معاملے میں؟ عہدوں کو لے کر بڑے، ہاں، دکھاوا ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اخلاص نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، الا یہ کہ الا ماشاء اللہ کوئی۔ یہ تمام برائیاں اصل میں کیا؟ نفس کی ہیں۔ حالانکہ قرآن سنت کا دعویٰ ہمارا بھی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس نہیں ہوا۔ اور یہ تزکیہ نفس ہوگا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے ہوگا نا جی، اس کی سمجھ سے ہوگا نا۔ تو نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ سمجھ ہے، تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ہوگا ہی نہیں۔ تو اب اس پس منظر میں تیسرا سیشن میرا یہ تو معلوم ہو گیا، قرآن کی تلاوت تزکیہ نفس کا سب سے اہم ترین طریقہ ہے۔
پھر تزکیہ نفس کر لیں گے تو پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو اب تیسرا سیکشن، تیسرا مرحلہ وہاں آتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ کا صحیح منصب کیا ہے، صحیح مقام کیا ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہاں، اہم ترین صفت یہی ہے مسلمانوں کی، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جو تلاوت کرنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ کرتے ہیں تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر وہ کفر کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، وہ برباد ہونے والے، خسارہ اٹھانے والے میں سے۔ میرے بھائیو، سب سے اہم ترین تزکیہ نفس کے لیے قرآن کی محبت اور تلاوت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کوئی 40 ہے، کوئی 50 ہے، کوئی 55 ہے، کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں دراصل 10 سال سے اہل الحدیث ہو گئے، 15 سال سے ہو گئے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کتنی سورتیں اور کتنے جزء تو نے یاد کیے ہیں، قرآن کتنا پڑھا ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر کئی کا اہل الحدیث ہے؟ قرآن ہی تو منبع ہے نا جی۔ صحابہ ایمان لاتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول قرآن ہی تو سکھاتے تھے، لانے کا سبب بھی تو قرآن تھا۔ سخت ترین دل جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایمان لائیں گے، لیکن ایمان لائے تو قرآن سن کے نہ ایمان لائے۔ آپ واقعات پڑھ جائیے۔ عتبہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، بڑا زبان دان تھا، بہترین بات کرنے والا۔ کہا کہ آپ کیوں ہمارے باپ دادا کو گالی دیتے ہیں؟ اگر یہ دین صحیح نہیں تھا جس پہ ہم ہیں تو آپ کے ابا کس دین پر تھے؟ تب تو آپ اپنے ابا کو بھی گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ جب اس نے جو کہنا کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے جو کہنا ہے وہ کہہ دیا، اب میری بات سنو گے؟ اس نے کہا کہ ضرور ضرور، انصاف کی بات ہے، جب آپ نے میری بات سنی ہے تو میں بھی آپ کی بات سنوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے قرآن کے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ یوں بیٹھے تھے، کہا ہے خاموشی سے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ ایسا اثر قرآن کا ہو رہا ہے کہ وہ بالکل سن ہو کے رہ گیا، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اگلی آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، یاد رکھو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو عاد و سمود کو آیا۔ تو عتبہ اٹھا اور اللہ کے رسول کے زبان مبارک پہ ہاتھ رکھ کے التجا کرنے لگا، بس بس بس، یہ دعا نہ کرو، یہ بد دعا نہ کرو، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کا اثر۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تراویح میں امام صاحب پہلے ہی حفظ کر کے آنا، بہت ٹینشن سے آتے وہ لوگ، اب ان کو بولنا رہتا دوسری رکعت میں سجدہ ہے بول کے، کبھی بھول گئے ٹینشن میں، بولے بغیر چلے گئے، ایک جنا رکوع میں چل جاتا، ایک جنا جھاپ کو دیکھتا، کہاں مر گئی گرے گی، کہاں دکھتے نہیں نا انہوں، سیدھا چندر چلے گئے نا انہوں، کیونکہ ہیں پورے 15 ہی سجدے، ہاں بے اختلاف روایت 14 15 آخری
15 آیتیں بھی یاد کر لو نا، آپ کو یہ پریشانی کبھی اٹھانی نہیں پڑے گی کہ سجدے کی کون سی آیت ہے اور امام صاحب نے کون سی آیت پڑھی. آپ خود جان لیں گے کہ آیت سجدے کی پڑھی ہے، اب سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ تو وہ ہوتا جہاں خواتین کا ہوتا. ان کو تو بیچاریوں کو کیا صرف آواز پہنچتی، یہاں تک بھی مردہ اٹھ کو دیکھ لے سکتے، مرے نہیں نو کہاں گئے، اچھا جی کام ہی نہیں گئی یہاں چھینو. عورتوں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اب کوئی سجدے میں جا رہی کہتے یہاں ہمارے مسجد میں ہوتا ہے، تو میں بولتا ہوں آپ کو. ابھی ایک مرتبہ بھول گئے امام صاحب اور مزید تلاوت کی آیت پڑھ لی، بھولے نہیں تھے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے یا پہلی رکعت میں، اب پڑھ لی اللہ اکبر بول کے چلے گئے. اب کوئی رکوع میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی رکوع میں بھی نہیں قومے میں نہیں، بیچ میں درمیان میں رکھ کے سوچ رہے کرنا تو کیا کرنا ہے. یہ جہالت ہے ہماری. ایک کافر آیا ہے سننے کے لیے قرآن، اتنا سمجھ رہا ہے، عذاب کی آیت آئی تو خود اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہاتھ رکھ کے التجا کر رہا ہے کہ نہ 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 بددعا نہ کیجئے، کہیں اللہ کا عذاب ہم پہ نہ اتر جائے. ہاں، یہ کیفیت کب آئے گی ہماری؟ تب تک ہمارا معاشرہ سدھرے گا نہیں میرے بھائی. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھو، دل پگھلے گا، رونا آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، نوافل پڑھتے گھر میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے روتے جیسے کہ ہنڈی کے پکنے کی آواز آتی، کھٹ پت کھٹ پت. اس حد تک سینے کے اندر سے رونا نکلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، اس حد تک زور کا رونا ہوتا ہے کہ ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی کہ کھٹ پت. کبھی یہ حیثیت، یہ کیفیت نماز میں تم پر بھی طاری ہوئی ہے. ابن مسعود کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود قرآن پڑھو. ابن مسعود کانپ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترا، میں آپ پہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں سے سننے، تم قرآن پڑھو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی اور پڑھتا گیا، اللہ کے رسول سنتے گئے، یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس 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 بس، اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا. اور میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول روتے 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 آنکھوں سے آنسو اتنا نکلے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے. قرآن کا اثر جناب محمد الرسول اللہ پر، حالانکہ انہی پہ قرآن اترا. آیت کیا تھی؟ آیت حشر کے میدان کی تھی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت کیا ہوگا جب ہم امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو بھی لائیں گے، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اسی طرح گواہوں کے سلسلے میں آپ کو بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے امت تک پیغام پہنچایا نہیں. بس یہ تصور آیا تھا اللہ کے دربار میں مجھے کھڑے ہونا ہے اور سوال ہونا ہے. تو اللہ کے رسول اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، حتیٰ کہ ابن مسعود کو کہا کہ بس بس، اس سے زیادہ نہیں سنا جاتا مجھے. یہ قرآن ہے، اس کو ہم دور کر چکے ہیں اور ہمارے زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. ہمارے دل اتنے بنجر ہو چکے ہیں کہ کوئی آیت کوئی حدیث اثر نہیں کرتی. ہاں، جسم کے اعتبار سے تو ہم کیا ہیں، انسان ہیں، دلوں کے اعتبار سے ہم درندے بن چکے ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی اگر نکلے تو نکلے. حضرت اسید بن حضیر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف شروع کی ہے، اور ادھر سے ان کا بچہ یحییٰ بالکل گھوڑے کے پاس سویا ہوا ہے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ گھوڑا ہنہنانے لگتا ہے، پاؤں مارنے لگتا ہے. اب بالکل پاس میں حضرت یحییٰ سوئے ہوئے ہیں، وہ قرات کھڑاتے ہیں تو پھر گھوڑا بھی سکون میں آتا ہے، پھر پڑھتے ہیں تو گھوڑا ویسے ہی کرتا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کیا کہ جلدی جلدی قرات کو ختم کیا، نماز ختم کی. صبح پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واقعہ بیان کیا. کہا اللہ کے رسول رات عجیب واقعہ ہوا، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو پاس والا گھوڑا ہنہنانے لگتا ہے، اور میں کھڑتا ہوں تو سکون میں آتا ہے.
میں نے میرا بچہ بالکل پاس میں ہونے کی وجہ سے جلدی ختم کیا، بچے کو کوئی ٹانگ نہ مار دے، اذیت نہ ہو جائے۔ اور میں جب باہر آ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے اور اس میں چند چراغاں ہیں، چھوٹے چراغ جیسی کچھ لائٹس ہیں، اور وہ جیسے ہی میں آ رہا تھا تو وہ ابر کا ٹکڑا آسمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید تم پڑھتے رہتے، صبح روشن ہو جاتی اور لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ تو تمہاری قرآن سننے کے لیے رات فرشتے آئے ہوئے تھے، اور جانوروں کو وہ چیزیں دکھ جاتی ہیں جو انسانوں کو نہیں دکھتی۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں تو فرشتوں کا نزول خصوصیت سے ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں، موویز چلتے ہیں، میوزک چلتا ہے، یا نہیں تو قوالی چلتی ہے دین کے نام پر، یا نہیں تو شرکیہ نعتیں چلتی ہیں۔ اور ہمارے خواتین، ہمارے حضرات، ابھی میں سن رہا تھا راجستھان میں کئی ایسی خواتین بھی ہیں جو گٹکا بڑے شوق سے، نوجوان خواتین بھی کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بیڑی بھی، میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا اصل میں، وہ بھی بولے تھے، لیکن میں مجلس کا ادب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ نہیں بولنا ہے یہاں پر، لیکن شیخ نے لقمہ دیا کہ بیڑی پیتی ہے۔ یہ حالت، اگر یہی گڑکا اور بیڑی کا زمان، پھر تو دل صاف ہوگا کہاں سے جی؟ کہاں تزکیہ نفس ہوگا؟ کہاں قرآن کی آیتوں سے رونا آئے گا؟ جو حرام چیز ہے، اور حرام بھی اس حیثیت سے حرام ہے کہ صرف کیا ہے اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملتا۔ میں نے تو دیکھا ہے یہ گٹکا وغیرہ جو کھاتے ہیں نا، ان کی زندگی دنیا میں برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ یا گلے کا کینسر آتا ہے، یا گلے کا کینسر آتا ہے، یا دانتوں کا کینسر آتا ہے، یا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہاضمہ اس طرح خراب ہوتا ہے کہ معدے کے کینسر میں مرتے ہیں، رو رو کے خون کی خیں کر کے، کہ پورا جسم برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی حالت سگریٹ کی بھی ہے۔ ہمارے مردوں کا میں کیا کہوں، سگریٹ تو یہ وہاں پیتے ہیں جہاں تصور بھی نہیں ہوتا ہے، مسجد کے ٹائلٹ میں بیٹھ کے پیتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا سخت منع ہے۔ ارے بیوقوف، تیری اپنی نجی طور پر تیری اپنی ذات مزاج اس حد تک گر گئی کہ آپ اس خبیث جگہ بیٹھ کے وہ خبیث چیز پیئیں اور اس میں سکون ملتا ہے۔ یہ کیا مزاج بنا لی ہے تم نے؟ دل اصل میں گندا ہو چکا ہے، اور ہمیں گندگی میں مزہ آتا ہے۔ مسلمان ایریوں سے میں نکلا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، ان کی گلیاں اور ان کے گھر جس طرح گندگی کا شکار ہیں، یہ تو مسلمان ایریا نہیں لگتا ہے میرے بھائیو۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ کیسے رہ پاتے ہیں؟ صفائی ہمارا لیے سب سے اہم ترین ہے، ہم صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور بارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صفائی اصل سب سے اہم ترین بلندی کی معراج ہے۔ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو گندگیوں میں رہنا سیکھ لیتی ہے۔ ہمیں اس کی تو کوئی فکر ذکر نہیں ہے، لیکن ہم غلاظتیں کھاتے ہیں، غلاظتوں میں زندگی گزارتے ہیں، بڑے آرام سے ایسے نالوں کے پاس رہ کے زندگی گزار لیتے ہیں جہاں تم ایک منٹ صحیح وہ دماغ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حالتیں کیوں بن گئی؟ ہماری حالت ہی اصل میں خراب ہو گئی ہے۔ ہم ان باتوں کو غلاظت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس واسطے کہ ہمیں صحیح تر تعلیم نہیں گئی ہے۔ یہ دل کا برتن غلاظت ہی میں ہے، اور اس برتن تک جانے والے اسلاف کہتے ہیں کہ 2 سوراخ اللہ نے دیے ہیں، اس سے تم جو ڈالو گے وہ برتن تک پہنچے گا۔ وہ 2 سوراخ کیا ہیں پتہ ہے؟ ایک کان ہے، ایک آنکھ ہے۔ دل کے برتن تک پہنچنے والے یہ 2 سوراخ ہیں، یہ 2 سوراخ۔ اس کو صاف کر لو، ان دونوں کو، برتن صاف ہو جائے گا۔ ان دونوں کو خراب کر لو، برتن گندا رہے گا۔ دیکھنا حلال میں لے آؤ، سننا حلال میں لے آؤ، بس پھر اندر جانے والی چیز حلال اور صاف کی ہوگی۔ بالکل اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو۔ ہاں دیکھ لیں شیخ، میں دیکھ رہا ہوں بڑا اور باقاعدہ۔
آنکھ نہ اٹھاؤ، آنکھ نیچے رکھو، ہاں تبھی دل کی صفائی ہوگی، خواہ مرد ہوں کہ عورت۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھو، عورت کو پردہ دیا گیا ہے لیکن وہ اضافی ہے، پردہ دونوں کا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے جو مشہور ہو گئی ہے کہ مردوں کو پردہ نہیں ہے، مردوں کو بھی پردہ ہے، عورتوں کو بھی پردہ ہے۔ ہاں ایک اضافی پردہ ہے عورتوں کو، جو وہ اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑا سا کپڑا استعمال کرے، اسے ہم برقع کہتے ہیں۔ لیکن پردہ جو ہے وہ دونوں کو ہے۔ آپ قرآن پڑھ جائیے، آپ وہاں سے دلیل لے لیجئے جو سورہ نور میں فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، دونوں کو الگ الگ خطاب ہوا ہے، دونوں کے الگ الگ پردے ہیں۔ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنین سے، مومن مردوں سے، ہاں یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو۔ پھاڑ کے دیکھنا بے حیائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی یوں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے آنکھیں، نماز کے بعد مخاطب ہو کے یوں بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف، تو اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے، ہاں ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اتنی اونچی تھی، کنواری لڑکیوں سے زیادہ اللہ کے رسول شرمیلے تھے، ہاں۔ اور آج کی کنواری لڑکیاں نہیں، ان کا حساب کرے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی کنواری لڑکیاں، آج تو شرم و حیا ہے کیا، اور لڑکی ہے یا بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا بوڑھی ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے، سب اڑ گئی ہے۔ یہ میڈیا اور یہ پکچر، یہ موویز نے اس حد تک انسانوں کو بے حیا کر دیا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی وہ باتیں کرتے ہوئے گزشتہ دور میں کانپ جاتی یا مر جائے گی لیکن نہیں بات کرے گی۔ آج اس حد تک نڈر ہو چکی ہے کہ وہ علل اعلان باپ کے سامنے سینہ تان کے کہتی ہے کہ ہاں جی میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ بھاگ رہی ہوں، اگر نکاح نہیں کر کے رہی ہوں میں بھاگ جاؤں گی۔ کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کتنے لڑکے کیا ہیں غیر مسلموں سے شادی کر لیتے ہیں، عام ہے آج۔ اور میں بھی سن رہا تھا یہاں پر تو خاص ہے یہ معاملہ۔ کیوں؟ بے حیائی اتنی بے باکی دے دی کہ غلطی کو غلطی ہی تصور نہیں کیا جا رہا ہے، غلطی کو آزادی کا نام دیا جائے۔ ارے تم آزاد ہو جی، گورنمنٹ کہتی ہے تمہارے کیا میچور ہو گئے، سال اتنے ہو گئے، اب تم جو چاہے کرو، تم آزاد ہو۔ پھر باپ بھی منت سماجت کرے آ کے، بابا آ جاؤ بیٹی آ جاؤ، میں لے کے، وہ بولتی ہے کہ جاؤ با، آپ زیادہ ٹارچر کریں گے پولیس کو بلاؤں گی۔ ایسے بھی احوال ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے، بلکہ میرے اپنے ہی خاص الخاص لوگوں میں ہوا ہے۔ بیٹی بھاگ گئی، پتہ چلا، ٹریس کیے، پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ دیا، پولیس نے سرچ کی، بتایا کہ فلاں مقام پہ ہے، یہ جلدی بھاگے کار میں بیٹھ کے پوری اپنی خاندان کو لے کے، تو دیکھا کہ پہلے سے بیٹی پولیس اسٹیشن میں درج کی ہوئی ہے کہ میرے باپ آئیں گے منائیں گے تو تم مجھے سپورٹ کرو، اور تمہیں کیا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہوگا، میں میجر ہوں، میں اپنے ساتھ لڑکے کو بھاگ کے لے آئی ہوں، میری مرضی ہے۔ کیا بولیں گے جی، کیا بولیں گے؟ ہاں، وہ باپ جا کے پھر منت سماجت کر رہا ہے کہ بیٹی اسی سے نکاح کر کے رکھ دیتا ہوں، کم از کم واپس تو آ جا۔ وہ بندے کو پوچھتا ہوں مسلمان تو ہو جاتا ہے، تو ہم مسلمان کرا کے کر لیتے ہیں، تو بیٹی کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیے، ہم دیکھ لیں گے، مسلمان کرانا جو ہے وہ ہم کرا لیں گے، چاہے تو ہم رہیں گے، تم جاؤ واپس، لیکن تم دوبارہ آؤ گے تو میں پولیس کمپلینٹ کر کے تمہیں جیل میں ڈال دوں گی۔ قصہ تو الٹا یہاں کیا ہے، ہمارے خواتین بگڑ رہی ہیں، لیکن ہم پر جو ترا ہے، جو الزام دیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم خواتین کو بگاڑ رہے ہیں۔ لو جہاد کا نعرہ لگا کر، یا رب ذرا دیکھو تو، ہم تو خود اپنے معصومیت میں اتنے ہیں کہ ہم معصوم ہیں بھی بولنا نہیں آتا ہم کو، اور ہم پہ الزام یہ دھرا جاتا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں۔
ہم کہاں کے ہوشیار ہیں، ہوشیار ہوتے تو کم از کم آج ہم کیا نہیں ہوتے، اس حالت میں نہیں ہوتے جس حالت میں ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حالتیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہی وجہ تو ہے نا، بے حیائی عام ہو چکی ہے، کسی کے دل کو برا نہیں لگتا، سب چلتا ہے ہمارے یہاں۔ تو خواتین تو اس حد تک گزری ہو گئی ہیں کہ گٹکا کھاتی ہیں، اور ہمارے مرد پان اور بیڑی سگریٹ کے بغیر 24 آورس نہیں گزار سکتے، تو پھر کیسے ہمارے اندر پاکیزگی آئے گی؟ ہمارا کھانا اور ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا یہ سب کا سب غلط برائی، تو پھر دل کے اندر جو جائے گا وہ برتن پورا کا پورا خراب ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کو نیچے رکھو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ الگ سے پھر خطاب کیا مومن عورتوں کو، وقل للمؤمنات، مومنہ عورتوں کو ہم حکم دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کہیے کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خالی نقاب پہن لینے سے برقع نہیں ہو جاتا، نقاب پہنو لیکن اصل میں آنکھیں ہیں جو نیچی رکھنی ہے۔ ہاں، عورتیں بڑے بے باک ہو چکی ہیں، نقاب تو ہے لیکن ایسے یوں پھاڑ کے دیکھتے ہیں، عالم تو نہیں ہے کوئی، کہیں الگ کہاں آسمان سے اتر کے کوئی آ گیا ہے، ارے عالم صاحب ہے نا بھائی، ان کو دیکھنے میں عالم صاحب بھی تو مرد ہی ہے نا جی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ خواتین کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی، ہم نکل رہے تھے یہاں سے وہاں سے، سب کھڑے ہو کے، ارے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا چمپاؤں آسمان کی تیسری مخلوق ہے؟ ہاں نہیں، مارس جوپیٹر سے نکل کے آ گیا ہوں، پردہ تو پردہ ہے نا جی، دیکھنا حرام ہے نا۔ بعد میں مجھے وجہ سمجھ میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی دراصل ایک مرد کو دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے مرد تو کلین شو ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی نہیں، میں بھی داڑھی نہیں، پھر پردہ کیا ہے؟ اب ان کو لگا کہ ارے یہ داڑھی والا بندہ ہے، کوئی نیا ہے کوئی، اب اس کو تو دیکھنا پڑے گا۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اچھائیاں جو بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اب جو کچھ بھی زبان سے غلط نکل گیا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، تزکیہ نفس کے 2 اہم ترین اصول بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کو لازم پکڑو، اور اپنے بیکار کاموں کو زندگی میں چھوڑ دو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام خوبصورت ترین اسی شخصیت کا ہے، کون؟ جو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یعنی بات کیا ہے؟ لا یعنی بات کیا ہے؟ فرمایا اسلاف نے، لا یعنی بات وہ ہے جس میں دنیا کا کوئی نفع ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے، وہ لا یعنی ہے۔ یہ موبائل، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ فلاں جتنا دیر تم برباد کرتے ہو وقت، وہ پورا قرآن میں لگاؤ، علم میں لگاؤ۔ یاد رکھو، پھر دیکھو دل کی کیفیت کیا ہے۔ نماز کے اندر جب ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے خشوع و خضوع آتی۔ ہم کو تو کیا نماز باندھتے ہی کیا ہے، جتنی چیزیں گمی ہیں سب نظر آتے۔ ایک مول صاحب کیا کرے گئے تھے، بہت دن سے اس کی کوئی چیز اہم ترین کھو گئی، ڈھونڈتا پریشان ہوا، مول صاحب کے پاس آیا گیا، مول صاحب ذرا کیا ہے سو منتر چنتر پڑھ کے ذرا بتاؤ وہ چیز جو گم ہو گئی۔ بولے کہتے بیٹا جا کے نماز پڑھ۔ انہیں جیسے ہی رکعت بنا یاد آئی، کہتے کہاں رکھا انہیں، بھاگ کو آیا کہتے برابر بولے مول صاحب، جیسے ہی کھڑا مجھے یاد آیا۔ ہم کو کتنی پرانی چیزیں گمی ہوئی سب ہم کو کیا ہے نماز ہی میں یاد آتی ہے۔ ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکراً بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر۔